السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی، آج ہم شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے مرد مسلمان۔ یہ نظم جو ہے بہت خوبصورت نظم ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس نظم کی تشریح اور اس کے مرکزی خیال کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ اشعار پڑھ کر سناتی ہوں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبرائیل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارہ کو تو پہچان۔ یہ تو تھی نظم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں ہمیں کیا سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں اور میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو اس کا مرکزی خیال اور تشریح سمجھاؤں گی تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں اور اس کے حقیقی مقصد کو سمجھ سکیں کہ اس نظم کا حقیقی مقصد کیا ہے اور اس سے علامہ اقبال نے ہمیں کیا نصیحت دینے کی کوشش کی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نظم مرد مسلمان میں ایک حقیقی مسلمان کی تصویر پیش کرتے ہیں، یعنی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک سچا اور حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے اور اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کا ہر عمل قرآنی احکامات کے مطابق ہے اور وہ اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا قرینہ قرآن ہے۔ مرد مسلمان کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یعنی جو اصل مسلمان ہے، مومن انسان ہے، وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مومن کو شکست نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے دل میں جذبہ جہاد کی طاقت موجود ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی سامنے ہو تو مرد مسلمان گھبراتا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ قرآن کی رحمت ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی اس طاقت کو پہچانو اور پھر سے ساری دنیا پر چھا جاؤ۔ جی، تو اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ آپ اس کو 1 سے 2 بار دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ بنیادی طور پر شاعر جو ہیں وہ اس میں مسلمانوں کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ایک مسلمان ہے وہ کتنا بہادر، طاقتور اور صاف دل ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی جو زندگی ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے ایک حقیقی اور اصلی مسلمان جو ہے وہ اسے ہی اپناتا ہے اور قرآن کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے جو مرد مسلمان کا کردار ہے وہ بہت اچھا، بہترین اور صاف ستھرا کردار ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ تو تھا اس کا مرکزی خیال۔ اب ہم اس کے اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ میں 2 سے 3 اشعار کی اکٹھی تشریح آپ کو بتاؤں گی، تو پھر بعد میں جب آپ نے تشریح کرنی ہو یا لکھنی ہو تو آپ ان اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح کو یاد کر لیجئے گا۔ جی، سب سے پہلے شعر نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے اس کی تشریح میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہ جہاں سے جو پہلا شعر ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ اچھا جی، علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر گھڑی نئی سج دج اور شان ہے، یعنی کہ مومن جو ہے وہ ہر لمحہ ایک انوکھی سج دج اور شان سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ اپنی بات چیت اور عمل میں
خدائی صفات کا نشان ہے۔ وہ کہیں عابد ہے تو کہیں زاہد ہے، کہیں شہید اور کہیں غازی ہے۔ یعنی کہ جو ایک حقیقی مسلمان ہے اس کی ذات میں ہزاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ عبادت گزار بھی ہے، بہت پرہیزگار بھی ہے، جہاد لڑنے والا بھی ہے، اور اللہ کی راہ میں اور اپنے قوم اور ملک کی خاطر جان قربان کرنے والا بھی ہے۔ تو اس سے مومن کی کردار کی بے شمار صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جس طرح یہ کائنات 4 عناصر یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنی ہے، اسی طرح مومن کی ذات میں بھی بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح یہ چاروں عناصر اپنے اندر مختلف خصوصیات رکھتے ہیں۔ آگ جو ہے وہ بہت جلا دینے والی کیفیت رکھتی ہے، پانی ایک ٹھنڈی چیز ہے، اور اسی طرح مٹی اور ہوا کی بھی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ تو اسی طرح جو مرد مسلمان ہے، جو مومن کی ذات ہے، وہ بھی اپنے اندر بے شمار صفات رکھتی ہے، بے شمار خوبیاں رکھتی ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مومن کی ذات میں بھی یہ چاروں صفات پائی جاتی ہیں، یعنی وہ زبردست رعب اور دبدبے والا ہوتا ہے، وہ درگزر کرنے والا، پاک باز اور جاہ و جلال کا مالک بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ اتنا زبردست کردار کا مالک ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، بلکہ اس کی اپنی شخصیت میں، اس کی اپنی پرسنالٹی میں ایسا رعب اور دبدبہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، حق اور سچ پر چلنے والا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی درگزر کرنے والا، یعنی دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا کردار بہت پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور جو پاکیزہ اور صاف ستھرے کردار کا مالک انسان ہوتا ہے تو اس کی شخصیت میں خود بخود ایک رعب پیدا ہو جاتا ہے، ایک بہادری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی صفات جو ہیں وہ اقبال کے مرد مومن میں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ مرد مسلمان کا اس دنیا میں کا گھر اس دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے، بلکہ وہ جغرافیائی حد بندیوں کا قائل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقام بہت بلند ہے۔ مسلمان اگرچہ خاک سے بنا ہے، لیکن اپنے حسن عمل سے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر مقام حاصل کر چکا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ ہمسایہ جبرائیل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشا۔ یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی ایک شہر یا ملک سے منسوب نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا ہی ان کا گھر ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک بین الاقوامی مذہب ہے، اور اسلام جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ مسلمان جغرافیائی حد بندیوں کا قائل نہیں ہے، اور اس کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی بڑھ چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو انہوں نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو اس سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ اللہ نے ہی مسلمان کو، انسان کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ وہ اپنے مقام سے فرشتوں سے بھی بڑھ کر مقام حاصل کر چکا ہے، لیکن اس کے لیے حسن عمل اور حسن کردار بھی ضروری ہے۔ جس مسلمان کا حسن عمل اور حسن کردار اچھا ہوگا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ یہ تو تھی پہلے 3 اشعار کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلے جی، اب ہم بات کریں گے شعر نمبر 4، 5 اور 6 کی۔ اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ بظاہر مومن یعنی مرد مسلمان قرآن کی تلاوت کرنے والا دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے عمل اور کردار سے چلتا پھرتا قرآن بھی ہے، یعنی وہ قرآن کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والا ہے، ایک ایک بات پر سختی سے کاربند ہے۔ مومن قدرت کے مقاصد کو تولتا اور پرکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور زندگی گزارنے کی کیا کیا مقاصد ہیں، اور پھر وہ اچھے برے کی پہچان کرتا ہے۔ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا بھی مومن کی خصوصیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اتنی عقل دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کو پہچان سکے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکے۔ گویا جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، وہ دنیا میں بھی الگ پہچان رکھتا ہے اور روز قیامت بھی اس کی الگ پہچان ہوگی، کیونکہ یہ پہچان اس کو قرآن نے دی ہے۔ وہ صرف قرآن پڑھتا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بتائی گئی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے،
اور حقیقی مرد مسلمان کی ایک ایک بات جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہوتی ہے. قرآن نے اس کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ اس پر ہی عمل کرتا ہے. اور اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یعنی کہ جو بندہ مومن ہے وہ عام زندگی میں اس درجہ نرم دل اور پرشفقت ہوگا کہ گویا شبنم کی طرح ٹھنڈا، ہر ایک کو اس سے ٹھنڈک پہنچے گی، ہر ایک کو اس سے راحت پہنچے گی، اور وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. عام زندگی میں وہ ایسے لگے گا کہ جیسے بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا حامل انسان ہے، بڑوں سے پیار کرنے والا، چھوٹوں سے پیار کرنے والا، اور ہر ایک کے ساتھ اچھے سے پیش آنے والا انسان ہوگا. اور جب وہ میدان جہاد میں ہوتا ہے تو وہ ایسے طوفان کی مانند ہوتا ہے جس سے بڑے بڑے دریاؤں کا دل بھی دہل جائے، یعنی دشمن ڈر جائے. اور یہ بھی مرد مسلمان کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ مومن مسلمان جب اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ بہت نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے اور دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے. اور مرد مسلمان کو یہ طاقت حق اور سچائی سے ملتی ہے کیونکہ اس کا باطن پاک اور صاف ہے، اس کا دل پاک اور صاف ہے، اس کے دل میں قرآن ہے، اس کے دل میں قرآن کی آیات موجود ہیں. تو اس لیے اسے پتہ ہے کہ کس جگہ پر کس طرح پیش آنا ہے. جب وہ اپنے لوگوں میں ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ بہت نرمی سے اور شفقت سے پیش آتا ہے. لیکن جب اس کا سامنا کسی دشمن سے ہوتا ہے تو وہ ایک طوفان کی مانند بن جاتا ہے، پھر جس کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. اور یہ مرد مسلمان کے کردار کی شان ہے. چلے تو اب آخری دو اشعار ہیں، اب ان کی تشریح دیکھتے ہیں. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. یہ شعر نمبر 7 ہے اور اس کے بعد 8 ہے. اس کی تشریح ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں قدرتی چیزوں کی طرح ہم آہنگی اور خوبصورتی پائی جاتی ہے. یعنی کہ جس طرح قدرتی چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک طریقہ کار پر چلتی ہیں، ان میں بہت خوبصورتی پائی جاتی ہے، بالکل ایک جیسی لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر چیز میں ہی خوبصورتی ہے. تو اسی طرح جب مسلمان قرآن پر عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. مومن کے شب و روز ایک مکمل ضابطہ حیات کے تحت بڑی خوبصورتی سے بسر ہوتے ہیں. جس طرح سورہ رحمان کی آیات میں ایک آہنگ ہے اور ایک لے ہے، اسی طرح مرد مسلمان کی زندگی بھی ایک آہنگ یعنی ایک آواز پر عمل پیرا ہے. اور یہ یکجہتی اور یہ خوبصورتی اس میں اس لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس نے قرآن کو اپنی زندگی کا ضابطہ حیات بنایا ہے، اس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے. جس طرح قرآنی آیات میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، یہاں پر خاص طور پہ شاعر نے سورہ رحمان کا ذکر کیا ہے کیونکہ سورہ رحمان جو ہے اسے قرآن پاک کی دلہن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت خوبصورت صورت ہے جس کی آیات پڑھتے ہوئے ایک آہنگ کا احساس ہوتا ہے اور بہت خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. تو شاعر نے خاص طور پر سورۃ رحمان کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح سورۃ رحمان میں ایک بے پناہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، تو جب حقیقی مسلمان قرآن پر عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی ایسے ہی بے پناہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اور دنیا اور آخرت میں کامیابی قرآن پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے. اور آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، میرے افکار کے کارخانہ یعنی میری شاعری میں ستارے بنتے ہیں، تو ذرا ان میں سے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان تاکہ تجھے پھر سے عروج حاصل ہو سکے اور تو اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پھر سے پا سکے. اور شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنی شاعری کے ذریعے زندگی کے حقائق بیان کر رہا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لے. جی ہاں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ مسلمان نوجوانوں کے بارے میں ہے، مسلمان نوجوانوں کو جگانے کے لیے خواب غفلت سے. تو اس لیے شاعر نے آخری شعر میں یہ کہا ہے کہ میری جو شاعری ہے اس میں ستارے بنتے ہیں، کامیابی کے راستے بتائے جاتے ہیں، تو تم اپنے مقدر کے ستاروں کو اس میں سے پہچان لو، اس میں سے ڈھونڈ لو
تاکہ تم اپنے آباء و اجداد کی طرح پھر سے اس دنیا پر حکومت کر سکو۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے مسلمان اپنے مقام کو کھوتے جا رہے ہیں، انہوں نے بلکہ اپنے مقام کو کھو دیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان لے گا اور قرآن کی رسی کو پھر مضبوطی سے تھام لے گا تو ضرور زندگی میں کامیاب ہو سکے گا۔ جی، یہ تو تھی مرد مسلمان نظم کی شاعری اور مرکزی خیال۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ شاعری پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ جی، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔